بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں شاہد انجم اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ایس نیوز. آج ہم ایک ایسی شخصیت سے آپ کی ملاقات کرا رہے ہیں جو کہ جن کا تعلق ایک سیکیورٹی ادارے سے ہے اور ان کے والد بھی اپنے دور کے بڑے نامور پولیس افسر کہلاتے تھے. چودھری لطیف جو کہ ایک جانا پہچانا نام تھا. شاید آج کے جو نوجوان ہیں ان کو نہ جانتے ہوں، لیکن انہوں نے اس وقت اس شہر میں دہشت گردوں کو منہ دیا جس وقت ان علاقوں میں جو بہت زیادہ شہرت زدہ تھے لوگ اپنی پوسٹنگ نہیں کراتے تھے. تو ان کے بیٹے سے ہم آج بات کریں گے کہ ان کے والد جب دنیا سے چلے گئے تو ان پر کیا وقت رہا، کیسا رہا. آج وہ بھی ڈی ایس پی کے عہدے پر تعینات ہیں. ان سے بات کریں گے. السلام علیکم جی. جی وعلیکم السلام. صفدر کیسے ہو؟ ٹھیک ہو؟ بالکل شکر اللہ. صفدر کیسا وقت گزرا؟ 28 سال آپ کے گزر گئے. 28 سال پہلے آپ ڈی ایس پی بھرتی ہو رہے تھے تو آج آپ ڈی ایس پی ہوئے ہیں. بس شاید بھائی یہ ٹائم پتہ ہی نہیں چلا کیسے گزرا ہے، اس سینس میں کہ یہ محسوس ایسے ہوتا ہے جیسے کل بھرتی ہوا. لیکن جو دوران سروس جو مشکلات رہی، جو ہرڈلز پیش آتی رہی، اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ بہت بڑا عرصہ مجھے محسوس ہوتا ہے. آپ کی تعلیم جو تھی وہ تو پولیس والی نہیں تھی. جو آپ کالج میں تعلیم حاصل کر رہے تھے، آخر ایسا کیا ہوا کہ آپ کو اسی ادارے کو جوائن کرنا پڑا؟ بیسیکلی میں نے بی ایس سی کیا ڈی جے کالج سے، اور اس کے بعد پھر میں نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے لیا تھا. لیکن بمشکل کو مہینہ ہی گزرا ہوگا تو والد صاحب کی ڈیتھ ہو گئی. تو ظاہر سی بات ہے جب ایک دم سے والد صاحب فوت ہو گئے تو مجھے آنا پڑا سروس میں. حالانکہ میں کہ مجھے شوق تھا پولیس میں بھرتی ہونے کا، لیکن والد صاحب کہتے تھے کہ پھر ٹھیک ہے سی ایس ایس کر کے اے ایس پی کی نوکری جوائن کرنا، اگر پولیس کی نوکری خام خواہ تم نے کرنی ہی کرنی ہے تو. لیکن وہ چونکہ ایک اچانک ہمارے پہ ایک آفت پڑ گئی، اور چونکہ میں گھر کا بڑا تھا مجھے سروس جوائن کرنی پڑی. پھر میں ایز اے سب انسپکٹر 95 نومبر میں اپائنٹ ہوا. صفدر صاحب، کراچی کے وہ علاقے جہاں اس وقت لوگ پولیس افسران پوسٹنگ نہیں لیتے تھے، چودھری صاحب نے وہاں پوسٹنگ لی، اس کو چیلنج کو قبول کیا. کیا آج تک وہ باقیات آپ کا پیچھا کرتی ہیں؟ دیکھیں شاید بھائی بات یہ ہے کہ نو ڈاؤٹ کہ اس وقت کے جو حالات تھے وہ اس شہر کے آپ سے بھولے ہوئے نہیں ہیں. آپ بھی اس زمانے سے اسی فیلڈ میں ہیں. تو جس طریقے سے انہوں نے ان ساری ہرڈلز کو فیس کیا، محکمے کا نام روشن کیا، اپنے ساکھ کے لیے، اپنے محکمے کی ساکھ کے لیے، اپنی قوم کے لیے جو انہوں نے قربانیاں دی اور چیلنجز کو قبول کیا، گو کہ اس کا امپیکٹ بعد میں اس طریقے سے نہیں آیا جس طریقے سے آپ پوچھ رہے ہیں. چونکہ وہ کسی یعنی آپ یہ کہہ لیں کہ پیورلی پروفیشنل پولیس افسر تھے. وہ کسی ایک پارٹی کے لیے کام نہیں کرتے تھے. تو لہٰذا یہ مناسب نہیں ہے کہنا کہ وہ واقعات جو ہیں وہ شاید میرے لیے وہ کوئی ہرڈلز پیدا کر رہی ہیں. تو ابھی بھی ابو کے دوست وغیرہ بھی ملتے ہوں گے؟ بالکل ملتے ہیں. اور میں نے تو مجھے ان جگہوں کو پتہ ہے جہاں ان کی پوسٹنگ رہی، بلکہ ایسا ہوا کہ بعض جگہ پہ جو ہے ان تھانوں کو اڑا دیا گیا، وہ دفتر اڑا دیے گئے، چودھری صاحب کو وہاں پوسٹنگ دی گئی. تو والد صاحب کے بارے میں کیا کہتے ہیں لوگ؟ جو پولیس افسر ہیں ان کی بات کر رہے ہیں؟ پولیس افسر ہیں جو سول لوگ جن سے ان کا مطلب وہ میں نے تو یہ محسوس کیا کہ دیکھیں ایک تو پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے، وہ تو ایک دیگر بات ہے. لیکن میرے والد صاحب کا الحمدللہ جو ان کا اخلاق تھا، جو ان کا ملن نثار رویہ تھا، اس وجہ سے لوگ آج بھی ان کو بہت محبت سے یاد کرتے ہیں. اور مجھے بہت حد تک وہ اپنا بھتیجا یا اپنا کہہ کے مطلب جو ہے میرے ساتھ وہ ٹریٹ کرتے ہیں. باقی پروفیشنل جیلسی ہے، کچھ لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، یہ محکمہ ایسا ہے، بلکہ دنیا ہی ایسی ہے، ہر محکمے میں پروفیشنل جیلسی ہوتی ہے. وہ کچھ کریکٹر ایسے تھے کہ جن کی وجہ سے مجھے کہیں کہیں مشکلات بھی آئی. تو یہ دنیا ہے، یہاں تو دونوں طریقے سے کام چل رہا ہوتا ہے. نہیں، مجھے تو آج بھی بہت سارے لوگ پولیس افسر یہ کہتے ہیں کہ چودھری صاحب ہمارے استاد تھے اور ہم اسی پیٹرن پہ، حالانکہ مجھے نہیں لگتا کہ اس پیٹرن پہ کام کر رہے ہوں، کیونکہ اس وقت کا جو اکوپمنٹ تھا کچھ بھی نہیں تھا. اور بڑے بڑے اس وقت بھی جو تھے وہ دہشت گرد بھی پکڑے گئے، ملزمان بھی پکڑے گئے. آپ نہیں سمجھتے کہ تفتیش کا سسٹم ہی پورا تبدیل ہو گیا ہے؟ شاید وہ افسران میں وہ اس طرح کی ول نہیں ہے، تفتیش کا اس طرح سے ان کے اندر وہ مادہ نہیں ہے کہ تفتیش کر پائیں
اور جو ہے ملزمان کو کیفر کردار تک پہنچائے؟ شاید وہی بات یہ ہے کہ جس طریقے سے زمانہ چینج ہوا، اب آج کل ڈیجیٹل دور آ گیا، وہ دور تھا پیورلی ہیومن انٹیلیجنس کا، وہ کہ آج بھی ہیومن انٹیلیجنس کو میں آج بھی نمبر 1 پہ رکھتا ہوں. جو ڈیجیٹل دور کی وجہ سے اب جو اس میں ماڈرنزم آ گیا ہے چیزوں میں، لیکن بیس اگر آپ دیکھی جائے تو وہ ہیومن انٹیلیجنس ہے آج بھی. اس وقت پیورلی ہیومن انٹیلیجنس پہ کام ہوتا تھا. باقی جو بات آپ کر رہے ہیں کہ اس وقت کی تفتیش اور آج کی تفتیش میں، آج کی تفتیش دیکھا جائے تو میٹیریل ایویڈنس بہت زیادہ اس میں انوالو ہو جاتی ہے. گو کہ میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ جس طریقے سے سہل پسندی آ گئی معاملات میں، ہر زندگی کے ہر فیلڈ میں سہل پسندی آنے کی وجہ سے جو ہم پولیس افسر ہیں، جس میں اپنے آپ کو بھی شامل کرتا ہوں، مجھے اگر آپ اگر کہیں کہ اپنے والد صاحب کے ساتھ، تو میں سمجھتا ہوں 10% بھی ان کے جتنا میں نے کام نہیں کیا. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ بڑے ڈیڈیکیٹڈ قسم کے پولیس افسران تھے اس زمانے میں. اپنی اوڑھنا بچھونا ان کا جو ہے وہ یہ نوکری ہی تھا اور پیورلی میرٹ پہ ہی کام کیا جاتا تھا. لیکن اب جیسے جیسے سہل پسندی آ گئی، اب ہم ڈیجیٹل چیزوں پہ زیادہ فوکس کرتے ہیں، اس میں جتنی مدد مل گئی اتنا ہی ایک کام کرتے ہیں. جو پرسنل ایفرٹس ہوتی تھی وہ شاید آج کے دور میں کم ہو گئی ہیں. یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ یہاں ہمارے یہاں کنوکشن کا ریٹ بہت کم ہے بنسبت دوسرے صوبوں کے. کراچی میں کرائم حالانکہ گو کہ بہت زیادہ ہے، لیکن کنوکشن ریٹ اس معیار کا نہیں ہے جس معیار پہ ہونا چاہیے. حالانکہ ڈیجیٹل دور ہونے کی وجہ سے، میٹیریل ایویڈنس زیادہ اچھی ہونے کی وجہ سے کنوکشن ریٹ کو بڑھنا چاہیے. اب لیکن چونکہ وہ میں نے آپ کو کہا نا سہل پسندی والی باتیں آ گئی ہیں. اب کسی بھی آپ آفس میں چلیں جائیں، آپ دیکھیں گا کیسے لگژریس آفس بنے ہوئے ہوتے ہیں. اس زمانے کی آپ پولیس افسر کے پاس چلے جائیں، بہت نام والے پولیس افسر ہوتے تھے، لیکن سادہ جیسی ٹیبل پڑی ہوتی تھی، سادہ جیسی کرسی ہوتی تھی، لیکن وہ اپنے کام کے ساتھ سادہ سادہ باتیں کرتے تھے، وہی تفتیش ہوتی تھی. آپ نے تقریباً نوکری کاؤنٹر ٹیررزم ڈپارٹمنٹ میں کی ہے، کیا چینجنگ ہے عام پولیس کی اور کاؤنٹر ٹیررزم؟ بہت فرق ہے، بہت فرق ہے. میں چونکہ زیادہ میری سروس کا عرصہ جو ہے وہ سی ٹی ڈی میں گزرا ہے. سی ٹی ڈی میں کام کرنے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو باقی لوکل پولیس ہے وہ سی ٹی ڈی سے بہت پیچھے ہے. چونکہ ہمارا اس جو نہ نظر آنے والا ٹارگٹ ہوتا ہے اس کے ساتھ ہماری لڑائی ہوتی ہے. وہ بھی جدید طریقے سے اپنے آپ کو ایکوپمنٹ کر کے آگے بڑھ رہا ہوتا ہے، ہم بھی اس کا پیچھا کر رہے ہوتے ہیں. تو لوکل پولیس کے مقابلے میں ہم، چونکہ ہمارا یہ روز کا یہی کام ہوتا ہے، تو یہ کام کرتے 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 پھر وہ پریکٹس میں ایک چیز آ جاتی ہے. تو ہم لوکل پولیس کے مقابلے میں ہمارا معیار قدرے بہتر ہے لوکل پولیس سے. تھینک یو جوہر صاحب. جوہر صاحب فرما رہے تھے کہ مانا کہ آج ہمارے پاس بہت ایڈوانس سسٹم موجود ہے، لیکن آج بھی اگر دیکھا جائے تو ہم اگر پرانے نظام کو، جس کو ہم مخبری کا نظام کہتے تھے، وہ بہت بہتر ہے. آج ہم بالکل ایسے دہشت گردوں سے لڑائی کر رہے ہیں جن کو ہم بالکل جانتے بھی نہیں، لیکن ہم ان کا پیچھا کر رہے ہیں. اور آج بھی مجھے اپنے والد کی ہر جگہ وہ تمام باتیں یاد آتی ہیں جو اس وقت وہ کیا کرتے تھے. ملتے ہیں مزید ویلاگ کے ساتھ، دیکھتے رہے ایس اے نیوز. اللہ نگہبان.